ثنا ثنا ہیلو السلام علیکم السلام اللہ. سر مجھے آپ سے 2-3 کویشچن پوچھنی اور ایک ریکویسٹ بھی کرنی ہے. ایک سوال لوں گا. میری ایک ریکویسٹ میں نے آپ سے کرنی ہے کہ کوشچن ایک ہی پوچھ. سر جی میرے جی سارے پوچھیں. کویشچن کنیکٹڈ ہیں. ایکچولی سر مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. جی سر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اسی دنیا کے اندر آئے ہیں اور ہمارے لیے تو وہ یقیناً رحمت ہے. قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت بھی کریں گے. اس کوشچن جہان کے سمجھ لیے گیا بھی وہ ہمارے جی. سمجھ گیا ہوں. جی اور سر کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. سر معراج میں تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹائم ٹریولنگ ہے، ٹائم رکتا ہے. تو سر جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا تو کبھی بھی وقت نہیں رکتا. تو یہ وقت کیسے، مطلب معراج کا لفظ کیوں یوز کیا گیا ہے؟ یہ لفظ کیوں یوز کیا گیا، معراج کا لفظ کیوں یوز کیا گیا؟ ہمارا تو ٹائم کبھی بھی نہیں رکتا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. یا ایسا کوئی لیول آتا ہے کہ ہم اس اچیومنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب صرف ہم اور اللہ ہوتے ہیں؟ تو مطلب یہ کیا ڈائمینشنس اس چیز کے پیچھے سر ایک مجھے نہیں سمجھ کے اندر آتی، یہ دو چیزوں کے اندر. اور سر ریکویسٹ میری آپ سے یہ ہے کہ سر آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنریشن کو چینج کرنا ہے، جنریشن کو چینج کرنا ہے. آپ لوگ بڑوں کے بھی ٹیچرز بنے ہیں، چھوٹوں کے بھی. سر آپ کو نہیں لگتا تو پھر ہمیں اسکول سے شروع کرنا چاہیے؟ آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسکول ہیں، چاہے وہ آپ او لیولس لے رہے ہیں یا آپ نارمل جو بورڈز ہوتے ہیں اپنے پروونسز کے، آپ ادھر لے لیں. سر بچے بہت 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 غلط اس پہ چلے گئے ہیں. بچوں کے اندر ہر طرح کی برائی آ چکی ہے کیونکہ جو پیرنٹس ہیں نا وہ ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے سوائے اس کے کہ کھانا دینے کے اور اس کے علاوہ پیسہ دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں کیونکہ خود ٹیچر ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ سر ہمیں بچوں کے نا کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. ہر 2 یا 3 مہینے کے بعد ان کے سیشنز ہونے چاہیے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ، کہ جو پہلے سر ان کو لانا پڑے میں گا، سمجھ گیا ان ہوں. کے اوپر محنت کرنی پڑے You گی. telling me to go. You telling me to go to schools, talk to little kids. سر گڈ اسکول نہیں، ہر طرح کا اسکول، کیونکہ ہر طرح کے اسکول میں ہمارا بچہ ہے. ہم خالی گڈ بڑے اسکول میں نے اسکولوں پہ کب کیوں کہا؟ جائیں؟ میں نے نہیں کہا گڈ اسکول. I اچھا didn't say سوری. good school. کیا اچھا good سوری، school, مجھے یہ good لگا. school. Yeah, سر don't یہ worry. میری بہت ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر آپ پلیز یہ بچوں کو، کیونکہ سر میں دیکھتی ہوں، میں ان کو بات بولتی ہوں بہت کیا مشکل سمجھ سے آ وہ گیا پک سمجھ کر آ گیا. پاتے ہیں. آپ کا نام کیا تھا؟ آپ کا نام کیا ثنا ثنا ہے؟ ثنا. اوکے لیٹ می جسٹ ٹاک ٹو یو. اب اسکولس کے ساتھ کنیکٹ کریں. میرا بہت میجر ورک اسٹریم اسکول کے ساتھ رہی ہے. اب نہیں ہے اتنی جتنی پہلے تھی بیکاز آف مائی اسکیجول، مگر اسکول کے ساتھ ہی میں نے اسکول کے ساتھ ہی زیادہ کام کیا. میں نے تو یونیورسٹی کا ٹور 2017 میں کیا تھا. اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں یہ تو دیر ہو چکی ہے، اور میں اسی وقت اسکول میں چلان لگا دی. And I did go to every school, I think. Every school. Not all of the branches of every school, but آپ کو نہیں پتا ہر شہر میں ہر اسکول میں میں نے پروگرامنگ کی. بس پھر مجھے جو پھر اسی وجہ سے ہم نے پھر ایکو سسٹم کی بنیاد رکھی. ایکو سسٹم کیا ہے؟ یہ جو اکیڈمی ہم نے کھولی اسکول کے بچوں کے لیے ہے نا. اصل میں تو ہمارے پاس 3 سال سے بچے شروع ہو رہے ہیں جو عربی سیکھ رہے ہیں. 7 سال سے شروع ہو رہے ہیں جو اسٹیم فیلڈ سیکھ رہے ہیں. کہاں سے؟ اسکول مجھے پتا تھا کہ اس کے علاوہ کام نہیں ہونا. کیریکٹر بلڈنگ، کانسیپٹ بلڈنگ، کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے CDP جو ہے وہ ہے ہی بچوں کے لیے. آف کورس بڑوں کے لیے بھی ہے، مگر بچوں کو ہی تو تباہ کرتے ہیں ہم، ان کے کانسیپٹس ہی نہیں بلڈ کرتے. 1 سالہ جی کورس وہ والے کانسیپٹ بناتا ہے جو او لیولس کے بچے کے کانسیپٹ ہونے چاہیے. 1 سالہ کورس ہے میتھمیٹکس کا، فزکس کا، 1 سالہ کورس میں او لیول کے بچے، چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، کانسیپٹس وہ سارے کے سارے ڈیولپ کرنے ہیں، اس کی اپلیکیشن لینی ہے. CDP کا نقشہ میں کسی اور دن بتاؤں گا، کسی اور سیشن میں، بلکہ ویب سائٹ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس میں تفصیل ہے کہ کوئی بھی کانسیپٹ پکڑیں آپ کسی بھی سائنس میں سے، اور اس کو قرآن پاک کے تھرو، سب سے پہلے قرآن پاک کے تھرو اس کا انالیسس کریں. جیسے آپ لیب میں جاتے ہیں تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس طرح قرآن ٹیسٹ ہونا چاہیے نا ہر کانسیپٹ کا، جی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جب نبی علیہ السلام نے کہا نا علم نافع، وہ علم نافع کی تمام انسائکلوپیڈیا قرآن پاک ہے. وہ علم کہاں سے؟ اس کے اوپر اپلیکیشن اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہوئی، تو اتنا کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. مگر اتنے سارے کانسیپٹس ہیں قرآن پاک میں جو ان سائنسز کو تجدید کر دیں گے ان کی، اور وہ والی منازل انویل کر دیں گے ہمارے سامنے، کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سائنسدان مسلمان بچوں کے پیر چوم رہے ہوں گے کہ تم نے کون کون سے ویژن دے دی ہمیں.
میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی لینس سے علوم کو دیکھیں, علم کے لفظ کو دیکھیں. سائنس میں بندہ بھی تو علم کے لفظ کو ہی دیکھ رہے نا. جی سو سر. ترس رہے ہیں وہ لوگ کہ ہمیں علم سکھایا. علم کا جو طالب ہوتا ہے نا, وہ چاہے غیر مسلم ہو مسلم ہو, جو طالب علم ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ اگلے بندے کا مذہب کیا, وہ دیکھتا ہے اگلے بندے کی سطح کی فراست کتنی ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ہر بزرگ کو مانتے ہیں کہ یار اس بندے سے مشورہ لے لیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ دس از. اب رہی بات آپ کا جو اوریجنل کوشچن ہے, اسکول کا سمجھ آ گیا آپ کو. میں اسکول کے بچوں ہاں کو ہی سر. انوائٹ کروں. جی یہ جو لیکن سر. ہماری اکیڈمی ہے نا, وہ اسکول کے جی بچوں کو اسکولوں سے نکالنے کی, ہوم اسکولنگ کی جو ایپ تھی وہ جی جی میری ترکیب تھی کہ لوگوں کو اسکول ایجوکیشن سسٹم کی نجاست سے نکالا جائے. نجاست ہے ایجوکیشن سسٹم, یہ دماغ کو تباہ کر رہی ہے, ڈم کر رہی ہے بچوں. 30 پوائنٹس آئی کیو ڈراپ کر رہی ہے, 180 تک کی اسپیکٹرم کو 110 اور 110 کے نیچے 100 انڈر دا 100 لاک کر دیتی ہے. یہ ایسا سسٹم ہے. میں آپ کو ٹیسٹ کی بات بتا رہا ہوں, اور میرے بھی نہیں ہے نا خالی ٹیسٹ, میرے بھی ہوتے. میں کہتا پوری دنیا کے تمام تر لوگوں نے اس کو سرٹیفائی کر دیا کہ اگر بچہ ڈم کرنا ہے اس نظام سے گزارو. 15 سال کے یہ اے لیول کراؤ ان کو, 18ویں سال میں اے لیول, 20ویں سال میں اے لیول ہوتا. کوئی بہت ہی ایڈوانس اسٹڈی ہو, ٹھیک ہے 14-15 سال میں او لیول اے لیول کر رہا ہوں, اس کے بعد بالکل پکا گارنٹی کر دیتا ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ 1-2 سال کا سارا سرٹیفکیشن کورس ہے. اور میں نہیں چاہ رہا ہوں جلدی اے لیول او لیول کیا کریں. دیٹس واٹ مائی ڈیمانڈ از کہ بچوں کے کانسیپٹس ڈیولپ ہوں, اور وہ کانسیپٹ اس طریقے سے ڈیولپ ہوں جس طرح اس کانسیپٹ کا حق ہے ڈیولپ ہونے کا, علم کا حق ہے, چاہے وہ کسی بھی سائنس کے ہوں. آج 2 اور سبجیکٹ ایڈ کرنے کے لیے مطلب ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ یہ 2 اور سبجیکٹس ایڈ کریں, صرف نیچرل سائنس پہ نہ رہیں, 2 اور سبجیکٹس ایڈ کریں. اس کے کانسیپٹ قرآن پاک میں اس طریقے سے ہے. سو قرآن پاک کے ٹیسٹ کے تھرو کلیئر ہو رہا ہے, وی آر گونا پٹ دیٹ سبجیکٹ ان, کیونکہ ہم نے قرآن پاک کے تھرو اس کو ہم نے قرآن سے جوڑنا ہے, اور اس کے تھرو جو لائٹ پروڈیوس ہونی ہے, نور نکلنا ہے اس بچے میں سے, وہ روشن کرے گا دنیا. اوکے, سو برنگ آن دا کڈس. بچوں کو اس طرح کے پروگرامز لے کے آئیں. بے شک میرے اسکول میں نہ لے کے آئے, ان کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کی ٹیکنیک سکھائیں. اوکے, آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ a child, the potential of the child and the knowledge. Okay, all of this through the lens of the Quran. That's it. آپ نے کہا کہ رحمت اللہ عالمین کا جو نبی علیہ السلام تو ہمارے عالم میں تھے. Yes, that's what you're saying, ہے نا. Okay, so well, that's what she said. آپ کو اگر جب یہ پتہ چل جائے گا نا سنا, آپ میرے ساتھ ہی رہنا تاکہ مجھے آپ کا سوال پورا سمجھ آیا کہ نہیں. سنا آپ کتنی سنا ہے, مجھے تو سنا کا نام بھی نہیں یاد پورا. اوکے, اونلی سنا جنہوں نے کوشچن کیا وہ 1 منٹ کے لیے انمیوٹ کریں, اپنا نام پورا بتائیں. ہلو سنا, کیا نام آپ کا؟ سر ان کا نام سنا. سنا کیا تھا؟ سنا جاوید. جی سنا. جی سر میرا یہ پوائنٹ ہے کہ آج کل کا جو بچہ ہے نا, میں بتاتا ہوں. اچھا بچے کو چھوڑے نا, میں سوال پہ آ گیا ہوں نا. رحمت للعالمین آپ کہہ رہی جی ہیں جی کہ صلی اللہ نبی علیہ علیہ وسلم. السلام تو ہمارے عالم میں تھے نا, جی جی تو باقی کے عالمین کے اندر وہ رحمت کیسے ہیں؟ یس, جی اوکے. اچھا, دونوں اینگل سن لیں اس کے. اوکے, دونوں اینگل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان لڑکے لڑکی کو پتا ہو, کیونکہ یہ کوشچن جو ہے نا اٹس پرٹیننٹ ٹو مینی اینگلز آف نالج. سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے نا, اس میں غور سے سمجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو پہلے قرآن کا اینگل دے دوں نا, اوکے, بعد میں بتاتا ہوں اسکالرلی اینگل کیا ہے, ادر دین ناٹ اگینسٹ دا قرآن بٹ ان ایڈیشن ٹو دس, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. سورہ طلاق کی آخری آیت سنا جاوید آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولیں اور وہ پڑھیں گے نا, جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے آسمان بنائے نا اتنی ہی زمینیں بنائیں. ٹھیک ہے, جتنے آسمان بنائے اتنی ہی زمینیں بنائیں, مطلب 7 آسمان بنائے, اور یہی آیت ہے 7 آسمان بنائے اور انہی کے اندر اتنی زمینیں بنا دی. مثلہن, اوکے, اس جس طرح اس آسمان میں زمین ہے اسی مثال سے اس آسمان میں بھی زمینیں, اور فلاں ہر 7 آسمانوں میں زمینیں. ٹھیک ہے, ارض ہے. میں زمین کیوں جی بول رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستانی زمین کا لفظ بہت یوز کرتا ہے. نہ عربی میں یہ لفظ زمین ہے, نہ انگلش میں ارتھ ہے. اوکے, جس کو ہم زمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو ارتھ بولتے ہیں وہ ارتھ نہیں ہے, وہ ارتھ پلانٹ کا نام ہے. جیسے وینس ایک پلانٹ کا نام ہے, اللہ تعالیٰ وینس کو بھی ارتھ ہی بولتے ہیں, جی اللہ تعالیٰ جوپیٹر کو بھی ارتھ ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے,
غور سے سمجھے اس بات کو, یہ بات مسلمانوں کو بتائی نہیں جا رہی کہ قرآن پاک جب ارض بولتا ہے تو وہ ٹیرسٹل پلین کو بولتا ہے. اوکے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ قرآن پاک از ٹیلنگ اس ٹو, کہ دماغ کھول اپنے, مگر ہم نے نہیں, یہاں پہ ارض لکھا ہم نے یہاں پہ فٹ کر دیا اپنے. اب سورہ طلاق میں یہاں پہ فٹ نہیں ہو سکتا, یہاں پہ آ کے کرنٹ مسلم مائنڈ ایکسپائر رہتی ہے, کیونکہ ان کو ارتھ کا مطلب ارتھ ہوتا ہے, EARTH ارتھ, EARTH ارتھ والا انگلش والا ارتھ تھوڑی لکھا ہوا ہے اللہ نے تو ارض لکھا ہوا ہے عربی میں. ٹھیک ہے, ارض جو ہے وہ جوپیٹر بھی ارض ہے, وہ زمین کی ارتھ بھی ارض ہے, وہ کسی بھی ٹیرسٹل پلین جو دنیا میں اللہ نے کائنات میں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ ٹیرسٹل پلانٹس بنائے وہ سب ارض ہے. اس کی آیت بتا رہا ہوں قرآن پاک سے, میں اپنی اوپینین نہیں بتا رہا ہوں. جس بھائی صاحب کو چاہے داڑھی والا ہو, چاہے پروفیسر ہو کسی گورنمنٹ کالج میں, یا لبرل ہو چاہے مولوی ہو, اس کو مسئلہ ہو کہنا ہے بھائی قرآن پاک کی آیت پر پڑھ کے سنا رہا ہے وہ بندہ کہ جتنے آسمان بنائے ہیں انہی مثال سے زمینیں بھی بنائی ہیں. اب میں نے زمین کیوں بولا ہے, اردو میں ہمیں پتا ہے زمینی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں کہ ان اردین کے اوپر, ان ٹیرسٹل پلین, ان پلانٹس کے اوپر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا امر ایسے ہی اتر رہا ہے جیسے اس زمین پہ اتر رہا ہے, اس ارض پہ اتر رہا ہے, ان ٹیرسٹل پلینس کے اوپر, اس سولر سسٹم میں, اس گیلیکسی میں, اس پورے کے پورے ببل کے اندر جس کو ہم اس وقت کا نون یونیورس بولتے ہیں. اوکے, اس کے اوپر اور آسمان, پھر اور آسمان, پھر اور آسمان, ان سب کے اندر جتنے بھی کانسٹلیشنز اور پلانٹس ہیں سب پہ اللہ تعالیٰ کا امر ویسے ہی اتر رہا ہے. اور یہاں پہ کیا امر اتر رہا ہے, یہاں پہ وحی اتر رہی ہے, یہاں پہ شریعہ اتر رہی ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, تورات, زبور, انجیل نازل ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بھی جگہوں پہ یہی انتظام کر رہا ہوں میں. سورہ طلاق کی آخری آیت میں آپ کے سامنے قرآن پاک پریزنٹ کر رہا ہوں. اب رہی بات آپ کا سوال, اس اینگل سے, قرآن پاک کے اینگل سے خود صاف ظاہر ہے کہ ایک عالم یہ ہے تو 6 عالم اور ہیں, وہ عالمین ہیں. اب میں یہاں پہ یہ سیشن اس لیے زیادہ, کیونکہ یہ سیشن, یہ کوشچن یہاں پہ میں پاز کروں گا, اگلا کوشچن آپ کا جو ہے نا وہ بھی میں نے لینا ہے اور لوگوں کا بھی. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنے عالمین تو قرآن ہی بتا رہا ہے خالی, سمجھ رہی ہیں. اب ہمیں چونکہ نہیں پتا باقی کے عالمین کا, جو کہ ہمیں قرآن کے تھرو یہ پتا چل گیا کہ وہ ہیں, وہ کدھر ہیں, کیسے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا ڈھونڈو نا, بتاتا ہوں نا, ڈھونڈو, نشانیاں بتا رہا ہوں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جو قرآن پاک کو اصلی لینز سے, الگ الگ لینز سے دیکھے گا اس کو مل جائیں گے عالمین بھی, ملے نا مجھے تو اس لیے تو کہہ رہا ہوں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ اٹ. اب جیسے ہی آپ کو عالمین پہ چلتا ہے تو رب العالمین پتہ چلتا ہے, جیسے ہی آپ کو عالمین پہ چلتا ہے تو رحمت للعالمین پتہ چلتا ہے. اس پہ صحابہ نے, جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے نا اس وقت, صحابہ کے ذہن میں بھی آیا تھا, اور انہوں نے جب عبداللہ بن عباس یہ والا سیشن لے رہے تھے جو سورہ طلاق کا سیشن ہے, جس طریقے سے میں آپ کے ساتھ سیشن کر رہا ہوں, تو اس وقت کی سنا نے یہ پوچھا تھا اس وقت کے عبداللہ بن رحمان رضی اللہ عنہ سے کہ او عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا کہ یا عبداللہ بن عباس, تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہمارے عالم کے جس طریقے سے نبی اسلام نے رحمت دی, جیسے رحمت ہیں, اس طرح باقی کے عالمین میں بھی نبی اسلام رحمت ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا نام ویسے ہی. بس ابھی ذہن تیار کر, اتنا تمہارا آئی کیو میں بلڈ کر دوں گا کہ پہلے تمہیں کانسیپچولائزیشن سمجھ آ جائے, اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا یہ کام کیسے کرتے. اور لوگوں نے پھر ایسے ایسے سوال کی جو آج کل کے لوکل سوال کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بات سنو, اس کی تفسیر مانگو گے تو میں جو تمہیں اصلی بات بھی بتاؤں گا نا, جو کہ میرے پاس اللہ کے نبی اسلام سے علم آیا ہوا ہے, تم نے نہ کر دینی ہے, تمہارا دماغ ایڈھیر نہیں کرے گا اس کو, اور قرآن کو نہ کرو گے تو اللہ کی بات کو نہ کرو گے تو کفر میں چلے جاؤ گے. تو میں نے تمہیں اس کی تفسیر بتائی تو کافر ہو جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اللہ کا جب امر اتر رہا ہے تو اتر رہا ہے, وہاں پہ بھی اسی, اور قرآن پاک بیشتر جگہوں پہ بتا رہا ہے کہ لائف فارمز کس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہیں, جو کہ عاقل لائف فارمز ہیں دنیا میں, کائنات میں, عاقل لائف فارمز. ٹھیک ہے. سو اب رہی بات آپ کی, آئرونیکلی لفظ آپ نے معراج بولا تو میں نے سمجھا آپ اس کوشچن کو معراج کی حدیث سے کنیکٹ کریں گی, کیونکہ بنتا یہی تھا
کہ معراج والی حدیث سے اس آیت کو کنیکٹ کیا جائے تو باقی کے عالمین بھی کھول دیتے. بہرحال آپ نے نہیں کیا اس لیے میں ادھر جاؤں گا بھی نہیں. نماز مومن کی معراج ہو جاتی ہے, فکر نہ کریں, ہوتی ہے نہیں, ہو رہی ہے اس وقت بھی, دنیا میں لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اسی طریقے سے اپنی ٹریجیکٹری کرتے ہیں جس طریقے سے معراج پہ ہوتی ہے, ہونی چاہیے عام آدمی کی, نبیوں کی نہیں, عام آدمی کی, ان کو اپنے طور پہ وہ ٹریجیکٹری مل جاتی ہے. اب رہی بات وہ کیسے, وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے اوپر غور و فکر کر کے, قرآن پاک پہ غور و فکر کر کے, اسلام پہ غور و فکر کر کے, اس پورے سسٹم پہ غور و فکر کر کے آپ کو میں کیسے بتاؤں کیسے معراج ہو جاتی ہے. میں کچھ پبلک سیشن میں کچھ باتیں اس لیے بھی نہیں کر سکتا, عام عوام کے ویسے ہی دھویں نکل جانے کہ یہ کیسی باتیں شروع کر دیں. سو میں بتا رہا ہوں, چھوٹا سوال چھوٹا جواب, ہو جائے گی جی, ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ اپنے اس کھوج میں, اس خدائی کے اندر اپنا تیشہ چھوڑنا نہیں ہے, خدائی جاری رکھیں قرآن پاک میں, دیکھیں پھر یہ راستے ایسے آسمان میں ہوا پرندے نہیں, ہم اندر خدائی کرتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں اوپر. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, زیادہ نہیں بول سکتا کیونکہ پھر فتوے کے مجھے ڈر نہیں ہے, مجھے اس مفروضے کا ڈر ہے جو عام عوام نے مفروضہ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, ہر مسلمان کو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھا ہوا ہے. میں پھر بتا دوں, راستہ قرآن سے ہی ہے. اوکے, راستہ قرآن سے ہے, دروازہ ادھر لگا ہوا ہے. یہ دو ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ دروازہ میں کھول دیا آپ نے, دیکھیں پھر کیسے آپ کو یہ والا معاملہ آسان ہو جائے گا. I hope you get that. And by the way, اس کے لیے بہت اچھی بات ہے, اللہ نے آپ سے بچوں والی بات بھی کرا دی ہے. بچوں پہ محنت کریں گے تو جلدی ہو جائے گا کام. یہ آلودگی آتی رہے گی, 20-25 سال ایک دنیا میں ایسے ڈبکی لگا کے نکالیں گے تو بیچارہ کوئی دروازہ کھولنے میں بڑا مشکل ہوگا. جی